کروں اور اپنی پروفیشنل بینگ اے پروفیشنل اینڈ بینگ اے فیمیل واٹ ایم آئی اینڈ کیوں میں میڈیا کے اوپر ہوں اور یہ سارا کچھ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاتی چلوں. میرا نام آسمہ شیخ ہے اور نارملی انگلش لٹریچر کے اسٹوڈنٹس تو مجھے جانتے ہیں لیکن نو آئیڈیا اباؤٹ دا ریمیننگ ون. میرے خیال ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو مجھے نہیں بھی جانتے ہوں گے. میں انگلش لٹریچر کی ٹیوٹر ہوں اور اسٹوڈنٹس کو میں ایم اے انگلش لٹریچر آن لائن جو ہے وہ پڑھاتی ہوں. اکیڈمی میری پاکستان کی پہلی آن لائن اکیڈمی ہے جو کہ ایز اے ایم اے انگلش لٹریچر کے طور پہ سامنے آئی اور وہ فیمیل اکیڈمی ہے جس کے اندر خواتین کو پڑھایا جاتا ہے اور اسپیشلی ان کو ایم اے انگلش لٹریچر کرایا جاتا ہے. دا مین ریزن ٹو کہ میں یہ اکیڈمی بناؤں اور اس میں یہ سارا کچھ کروں, اس کی مین ریزن یہ تھی کہ آئی وانٹ ٹو ورک آن دا مائنڈس آف دا یوتھ اسپیشلی دا ویمن, کیونکہ عورت کو کہا جاتا ہے کہ وہ نسلوں کی جو ہے نا استاد ہے. عورت جو ہے وہ نسلیں بناتی ہے, مرد جو ہے وہ مہینے کا کماتا ہے اور مہینے کے اینڈ میں ختم ہو جاتا ہے, لیکن عورت جو ہے جو بوتی ہے وہ نسلیں کاٹتی ہے. اس وجہ سے میرا مین ٹارگٹ جو تھا اس اکیڈمی کے تھرو وہ پہلا تو خواتین تھی اور اس کے بعد جو نیکسٹ ٹارگٹ تھا میرا وہ یہ یوتھ. ٹھیک ہے, سب سے پہلے مجھے ان خواتین سے بات کرنی تھی, ان آنے والے وقت کی جو ٹیچرز ہیں ان سے بات کرنی تھی, ان آنے والے وقت کی ماؤں سے بات کرنی ہے جنہوں نے اس جنریشن کو براٹ اپ کرنا ہے. تو دیٹ واز دا بیسک ریزن اینڈ واٹ واز دا ایم بسائڈ کہ میں یہ ایسا کیوں کر رہی تھی. ایکچولی اگر آپ میرے بارے میں تھوڑا سا اگر جانیں تو میرا مین مقصد کیا تھا کہ ہمارے اندر ایک جو یو مین ہے وہ جاگ کے آئے کہ ہم لوگ نہ تو پورے کے پورے مسلمان ہیں, نہ ہی ہم پورے کے پورے پاکستانی ہیں, نہ ہم پورے کے پورے یورپینز ہیں. پتہ نہیں وہ کون سا جھول ہے جو ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے اور سمجھ ہمیں کچھ آتی نہیں کہ جانا کہاں ہے. تو وین ایور آئی سی کہ ایون میں بچپن سے دیکھتی چلی آ رہی تھی کہ ہم لوگ بہت ڈسٹریکٹ ہو چکے ہیں, بہت زیادہ جو ہے ہمیں خود پتہ نہیں ہے ہم نے جانا کہاں ہے. دیٹس وائی جو میرا بچپن سے ایک ایم تھا, میں یوتھ سے ایکچولی بات کرنا چاہتی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کس طریقے سے میں اس یوتھ سے کبھی بات کروں اور میں ان کی مائنڈس کو جو ہے وہ چینج کروں. بیکاز ایٹ دس ٹائم ہم وہاں چلے گئے ہیں جہاں سے واپس آنا بڑا مشکل ہے. میں نے کہا نہ تو ہم پورے کے پورے پھر پاکستانی رہے, نہ ہم پورے کے پورے انگریز رہے اور نہ ہی ہم پورے کے پورے مسلمان رہے. تو سمجھ نہیں آ رہا, دیر از سم لاسٹ آئیڈینٹی دیٹ ہیز جو کہ یہاں پہ دیکھی گئی اور جو ہماری جنریشنز میں چلتی آ رہی ہے. تو اب جب اتنا کچھ بکھر گیا اور ہماری جو جنریشنز ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کرنا کیا ہے, دین آئی ہیو ڈیسائیڈڈ سم تھنگ. کچھ دماغ کے اندر چل تو رہا تھا کہ کچھ کرنا ہے. انفیکٹ بچپن سے اسپیچز کیا کرتی تھی اور میرے استاد جو ہے وہ میرے پیرنٹس کو کہا کرتے تھے شی از دا فیوچر آف پاکستان. بیٹا اپنی کہانی تھوڑی سی ریلیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عورتیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ شادی کے بعد زندگی ختم ہو جاتی ہے, بیٹا شادی کے بعد کوئی زندگی ختم نہیں ہوتی, نہ عورت کی ختم ہوتی ہے نہ مرد کی ختم ہوتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے جو کہ پیرنٹس نے ادا کرنا ہوتا ہے جب ان کے بچے جوان ہو جاتے ہیں. تو ہوا یہ تھا کہ سیکنڈ ایئر میں جو ہے شادی ہوئی اینڈ آفٹر دیٹ میں نے سیکنڈ ایئر کے ایگزامس آفٹر مائی میرج, اور اس کے بعد جو ہے ایک بہت لمبا گیپ آیا جس میں نے بہت لمبا فیز گزارا, جس میں بہت زیادہ بیمار رہی اور اس بیماری کے اندر آئی واز جسٹ کنفائن ٹو مائی ہاؤس کہ میں گھر سے باہر جانا میرے لیے مشکل ہو گیا, میرے لیے چلنا مشکل ہو گیا, میرے لیے بچے کو اٹھانا مشکل ہو گیا. تو ایٹ دیٹ ٹائم جو میری ایک سوچ تھی, اصل میں اللہ تعالیٰ مجھے کہیں اور لے کے جا رہا تھا, میں کہیں اور جا رہی تھی.
پہلے مجھے لگا کہ جب میں یوتھ سے بات کروں گی تو شاید میں ڈاکٹر بن کے بات کر سکتی ہوں، تو میں اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر آسما لکھا کرتی تھی. وین آئی واز ان فورتھ دیٹ واز مائی پیشن کہ میں کبھی ڈاکٹر بنوں. اور نارملی لڑکیوں کے دماغ میں یہ چیز ڈال دی جاتی ہے کہ بیٹا تم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، اور لڑکوں کو کہا جاتا ہے تم نے انجینئر بننا ہے. آفٹر دیٹ مطلب وین آئی گاٹ میرڈ اور یہ سارا کچھ، تو لوگوں کی طرف سے ایک سلوگن آنا شروع ہو جاتا ہے، ہائے بیچاری شادی ہو گئی، اب اسپوائل ہو گئی، جی اسپوائل ہو گئی، ہائے بیچاری کے بچے ہو گئے، اب تو بچوں میں پڑ گئے. یہ اتنا غلط امپیکٹ، یہ جو ورڈ ہمارے جو ٹپیکل لیڈیز جو بچیوں کے بارے میں بولتی ہیں، جو کہ میرڈ بچی ہیں، ان کو جو بولتی ہیں، اتنا غلط امپریشن ہے اس ورڈ کا کہ وہ بیچاری جو نئی نئی شادی شدہ لڑکی ہوتی ہے نا، وہ اپنے آپ کو واقعی بیچاری کنسیڈر کر لیتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب میری شادی ہو گئی ہے، اب کچھ نہیں ہونے والا، نہ تو میں ڈاکٹر بن سکتی ہوں، اب تو جناب میرے سارے پیشنز پہ پانی پھر گیا، اور اب پتہ نہیں کیا ہوگا. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم سب سے بڑی چیز مجھے جو اس وقت سب سے زیادہ ایک جو جو میرے بیک سپورٹ پہ تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی، وہ قرآن مجید تھا. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے اپنے بندے سے بڑی محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ دعویٰ کیا وہ اپنے بندے کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. اگر تو میری محنت جو ہے میرا دین بنانے کے لیے، مجھے دین ملے گا. اگر میری محنت میرا دنیا بنانے کے لیے، مجھے دنیا ملے گی. اگر میں چاہتی ہوں میرے بچے صرف ورلڈلی نیچر کے ہوں، تو مجھے ورلڈلی نیچر کے مٹیریلسٹک بچے ملیں گے جو شاید مجھے بڑھاپے میں کبھی پوچھے بھی نہ. وہ اچھے ڈاکٹرز، اچھے انجینئر ضرور ہوں گے، اچھے انسان نہیں ہوں گے. اور دوسری طرف اگر ایک عورت چاہتی ہے کہ اس کا بچہ، ہر عورت یہی چاہ رہی ہوتی ہے کہ اس کا بچہ نیک ہو، لیکن ہمارے دل میں ایک خوف بیٹھ جاتا ہے، ہمارے دل میں ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ شاید دنیاوی راستے پہ دینی راستے پہ چلائیں گے تو ہمارا بچہ مولوی کنسیڈر ہوگا. دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، نہ تو اس سے کوئی مولوی کنسیڈر ہو جاتا ہے، نہ کوئی نمازی، نہ کوئی پرہیزی، نہ کچھ اس طرح سے. وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، اینڈ وی ہیو ٹو فالو دیٹ بیکاز دیٹ از آور کلچر. اس کلچر کو ہمیں فالو کرنا. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. آفٹر دیٹ جب میں کنفائن ہو گئی گھر میں، تو میں نے کتابوں کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ دوستی کر لی. ان کتابوں نے اور اس قرآن نے مجھے بڑا کچھ سکھایا، بڑا کچھ سکھایا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کر لی کیونکہ باہر جانے کی کوئی آپشن نہیں تھی، ڈرامہ دیکھنے کی عادت نہیں تھی، فضولیات کی عادت نہیں تھی. دین میرے اندر کا جو انسان ہے اس نے گروم ہونا شروع کیا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بنا. اور کیونکہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو آئسولیٹ کر دیتا ہے، دنیا سے اکیلا کر دیتا ہے. جیسے آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے ہم سب اکیلے ہو گئے ہیں، تو امجد کے ذہن میں آیا کہ کرونا آ گیا ہے، چلو اب یوتھ کو پڑھاتے ہیں. تو اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ بلیسنگ ان ڈسگائز. دنیا میں کچھ بھی برا نہیں ہوتا، سب اچھا ہی ہوتا ہے. اینڈ آفٹر دیٹ ان 2007 میں نے تھرڈ ایئر کے ایگزامس دیے، 2009 میں میں نے فورتھ ایئر کے ایگزامس دیے، اینڈ آفٹر 2012 میں نے پارٹ 1 کیا، اور 2016 میں نے پارٹ 2 کیا. اور جب میں نے پارٹ 2 کیا، ایٹ دیٹ ٹائم میرے 3 بچے تھے اور میں ان کو گروم کرنے میں لگی ہوئی تھی. اور یہ جو ایجوکیشن، یہ میرا ماسٹرز، دیٹ از دا سیکنڈری ڈگری. اب آتے ہیں عورت کی زندگی کے اوپر. یہ تو ہو گئی بات کہ جی میرا انٹروڈکشن کیا تھا، میں کیا چاہتی تھی اور میں کیا بن گئی. ابھی اگر آپ تھوڑا سا اس لائف کے اوپر اپنا ایسٹیمیٹ لگائیں تو بننا میں نے ڈاکٹر تھا، لیکن صرف اللہ کی رضا کو ہمیشہ اوپر رکھا، اور اللہ نے مجھے میرے راستے کچھ ڈیویٹ کیے. اینڈ ناؤ ٹوڈے آئی ایم دا فرسٹ آن لائن ٹیوٹر آف پاکستان. میری آواز آ رہی ہے آپ ساروں کو؟ آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟
جب وہ سر عطا کا ایکچولی میسج آیا اور سر کہہ رہے ہیں کہ ان کو آواز نہیں آ رہی، تو بات ساری یہ ہو رہی تھی کہ بیٹا بننا میں نے کچھ اور تھا لیکن کچھ اور گئی. اور ایک منٹ میں ذرا سب کو جو ہے اور وہ اس ہی کرنا چاہتی تھی. میں ڈاکٹر میں اتنا اچھا اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم نہ گزار. دنیا میں جو میں نے بیسٹ ٹائم گزارا وہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ گزارا، اپنے اللہ کے ساتھ گزارا، اپنے گھر کے اندر گزارا. تب اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں کیا ہیں اینڈ واٹ از دا پار آف دا ویمن. عورت کی پار کیا ہے، عورت ہے کیا بیسیکلی. اب چلیے عورت پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ عورت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو مصلحتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو عورت کو کہا کہ تم گھر میں رہ کے جو ہے اپنے بہترین عورت وہ ہے، احادیث میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جو گھر میں رہ کے اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے. آفٹر مطلب میں نے 2002 سے لے کے 2016 آئی واز جسٹ کنفائنڈ ٹو مائی بیبیز. مجھے اپنے بچوں سے بڑا پیار رہا اور ان کے ساتھ میں نے اپنا بہت اچھا ٹائم گزارا. ابھی الحمدللہ دونوں بیٹے میرے 5 وقت کے نمازی ہیں. تیسری بیٹی جو ہے تھرڈ ون ناؤ ماشاء اللہ وہ 6.5 سال کی ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتی ہے. دوسری چیز میں نے ان کو صرف دین نہیں سکھایا، نماز اور ترجمہ یا قرآن خالی نہیں سکھایا، میں نے ان کو دنیاوی علم بھی دیا اور وہ گھر رہ کے ہی ایک ماں کر سکتی تھی. اب آج کی دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا آگے جا کے جاب کر لینا اور اپنے جو ہسبینڈ ہے اس کے ساتھ مل کے کمانا، کیونکہ کمانا بڑا ضروری ہے، کمانا بہت ضروری ہے. تو اس وجہ سے آج کی جنریشن کی ایک سوچ ہوگی کہ مجھے کمانا ہے. لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کو لگتا ہے جی میں اسپوائل ہو گئی ہوں کیونکہ میری تو بہت بڑی ڈگری تھی، میں نے تو ماسٹرز کیا ہوا تھا، لو میں تو گھر ہی بیٹھ گئی، اف یہ بچے، ہائے یہ بچے. تو یہ جو ایک سوچ ہوتی ہے، آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 جینڈرز بنائے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. حضرت آدم علیہ السلام خالی تھے نا، اکیلے تھے. اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ایک عورت بھی بناتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ 2 جینڈرز بھی بناتا؟ کبھی اس چیز پہ آپ سوچئے گا. 2 genders mean 2 roles, 2 well-defined roles to both of the genders. نمبر 1 مرد، اس مرد کی پسلی سے ایک عورت پیدا کی گئی اور وہ بڑی ریفائنڈ عورت مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی. ٹھیک ہے، اور وہ جو پسلی کی ہڈی ہوتی ہے، کہتے ہیں عورت جو ہے ٹیڑھی ہڈی سے پیدا ہوئی ہے تو وہ جو ہے ٹیڑھی رہتی ہے. ایسا نہیں ہے، عورت مرد کی اس پسلی سے پیدا ہوئی، اس ہڈی سے پیدا ہوئی that was round in shape. That is the most beautiful and delicate part of the body. اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم کہتے ہیں نا روٹی ہم آٹے سے، گندم کے آٹے سے بناتے ہیں، لیکن جو کیک بنتا ہے وہ چھنے ہوئے آٹے سے بنتا ہے جس کو ہم میدا کہتے ہیں اور وہ زیادہ ریفائنڈ آٹا ہوتا ہے. اسی طریقے سے مرد کی جو ریفائنڈ باڈی پارٹ تھا، وہ والا جو مٹی کا حصہ تھا، انسان کو اللہ نے مٹی کے ساتھ بنایا اور اس مٹی کا سب سے ریفائنڈ جو پارٹ تھا اس کے سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت چیز اللہ نے عورت کو بنایا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب 2 جینڈرز بنائے، ایک مرد اور ایک عورت، تو ان کو کچھ ٹاسک دیے. مرد کو کہا تم کماؤ اور عورت کو کہا تم اب تمہارے ساتھ جو جنریشنز پیدا ہونی ہے نا، تم نے ان نسلوں کی پرورش کرنی. یہ تھی ایکچولی، یہ رول تھا، یہ ٹاسک تھا جو ایک عورت کو دیا گیا اور جو دوسرا رول اینڈ ٹاسک تھا وہ مرد کو دیا گیا. اب عورت جو ہے اللہ نے اتنی خوبصورت چیز بنائی دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا خوبصورت ٹاسک دیا تھا کہ وہ گھر میں رہ کے اپنے بچوں کی پرورش کرتی اور اس کو لے کے وہ آگے چلتی.
آج ہم نے جو مرد کا ٹاسک تھا وہ بھی مرد کو دے دیا، اور جو عورت کا ٹاسک تھا، ٹھیک ہے، وہ عورت کہتی ہے نہیں میں نے مرد کی طرح جینا ہے۔ بیٹا اگر مرد والی زندگی گزارنی تھی، اللہ تعالیٰ کو عورت پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ اگر حضرت مریم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کر سکتے ہیں، تو کیا حضرت آدم ایک ہی مرد سے اللہ تعالیٰ جنریشنز پروڈیوس نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا، لیکن وائی اللہ تعالیٰ نے عورت بنائی؟ کیوں اللہ نے جوڑے بنائے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے میل اینڈ فیمیل رکھا؟ اب آپ دیکھیں، یہ ہوگی جینڈر ڈسکریمنیشن۔ یہیں سے ایک لائن کھنچ گئی کہ یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے، اس کا ٹاسک یہ ہے، اس کا ٹاسک یہ ہے۔ پھر قرآن مجید میں چار چیزیں ہیں جس میں اللہ کو سکون جو بندے کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ بندے کو جس سے سکون ملتا ہے۔ نمبر 1 ذکر الہی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نمبر 2 وہ چھت جو اللہ نے آپ کو دی ہوتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں، آپ 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں، جب تک آپ گھر واپس نہیں آئیں گے، آپ مری کی نتھیا گلی گھوم کے آ جائیں، اینڈ پہ آپ کہیں گے گھر چلتے ہیں بھائی۔ جب تک آپ اپنے بستر پہ اپنے تکیے میں نہیں لیٹیں گے، اس گھر کی چھت کے نیچے نہیں آئیں گے، آپ کو سکون نہیں آنا، نہیں آتا۔ ایسے ہی ہے، آپ 5 اسٹار ہوٹل سے بھی ہو کے گھر واپس آتے ہیں کہ گھر آئی ہوں تو سکون سے نیند آئی ہے، تو اٹ مینس کہ اللہ نے اس چھت کے نیچے ایک بلیسنگ رکھی ہے، اس چھت کے نیچے سکون رکھا ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے رات میں سکون رکھا، ہم لوگ رات کو جاگتے ہیں، فطرت کے اپوزٹ جو ہے ہم جی رہے ہیں۔ اور نمبر 4 اللہ تعالیٰ نے زوجین میں، بیوی میں سکون رکھا۔ اب ہم لوگوں نے کیا کیا کہ عورت نکل گئی بھائی کمانے کے لیے اور مرد بھی نکل گیا کمانے کے لیے، اب وہ جو جنریشن پیچھے رہ گئی تھی اس کا کیا بنے گا؟ اب وہ جنریشن تباہ ہو گئی۔ فیمنزم کے نام پہ، عورت کی آزادی کے نام پہ، عورت اب کمائے بھی اور عورت بچے بھی پالے، اور عورت کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا آزادی نسواں۔ اب عورت کی پار کیا تھی؟ عورت کی پار اس کی چیسٹٹی۔ دیکھیں ہمیں عورتوں کو بڑا شوق ہے کہ ہم حورے بن جائیں۔ کبھی آپ نے قرآن مجید کھول کے دیکھا حوریں کیسی ہوتی ہیں؟ حور کے بارے میں ایک امیجنل کانسیپٹ جو جنت کا ہم دیکھتے ہیں حور کیسی ہوتی ہے، ان حوروں کو نہ کبھی کسی نے دیکھا ہوگا، نہ کسی نے ہاتھ لگایا ہوگا، اور وہ بڑے بڑے چوگوں میں ہوں گی، یعنی کہ بڑے بڑے گاؤنز اینڈ وائٹ ڈریسز میں ہوں گی۔ ایسی ہوتی ہیں حوریں۔ ہم اپنے اندر ذرا جھانک کے دیکھیں آج کی عورت کیسی ہے۔ سب سے پہلے جب وہ جاب کرنے جاتی ہے، کیا وہ بے پردہ نہیں ہو جاتی؟ اس کا لباس کیسا ہوتا ہے؟ یہیں سے عورت اپنی پہلی جو ایک باؤنڈری ہوتی ہے اس کو کراس کرتی ہے، یعنی کہ جو اس کی پہلی پار ہوتی ہے وہ اس کو کراس کر جاتی ہے۔ پہلے اس نے گھر سے باہر قدم رکھا، اس نے اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ دیا، اس نے اپنے بچوں کو جو اس کی پار تھے، بیٹا جب دنیا میں عورت ماں بنتی ہے اس دن ایک عجیب سی اسٹرینتھ فیل ہوتی ہے۔ ہم جب عورتیں مائیں بنتی ہیں ایک عجیب سی امپاورمنٹ فیل ہوتی ہے۔ یعنی کہ دیکھیں اگر میں آپ کو اسلامک لحاظ سے بتاؤں نا عورت کی پار کیا، تو عورت اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید سٹارٹ ہی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضرت بی بی ہاجرہ کی مثال دیتے ہیں۔ ایک اکیلی عورت، کھلا آسمان، ایک پانی کا مشیزہ اور کچھ کھجوریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں واپس، تو حضرت بی بی ہاجرہ کہتی ہیں کہ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جب ان کو کوئی جواب نہیں ملتا تو کہتی ہیں اللہ کی خاطر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، مطلب سر ہلاتے ہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، تو کہتی ہیں اچھا جس اللہ کی خاطر چھوڑے جا رہے ہو نا، اسی کے آسرے جو ہے وہی اللہ میری حفاظت کرے گا۔ آج کی عورت جب وہ گھر میں قدم رکھتی ہے سب سے پہلے اس کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ بھائی میرا اور میرے بچوں کا کیا بنے گا، اور اس کی اتنی زیادہ خواہشات ہوتی ہیں کہ ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مرد اور عورت دونوں کماتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ ہم
ایکچولی وہ جو ریئل ٹاسک تھا ایک عورت کا، ایک عورت نے اگر گزارا کرنا ہو نا، وہ مرد کے 10 سے 20 ہزار میں بھی گزارا کر لیتی ہے، اور جس نے نہیں گزارا کرنا ہو وہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ بھی ہوگا نا، تو وہ کیونکہ نفس کی پجاری ہوگی وہ نہیں گزارا کر پائے. تو یہ عورت نے خود مینیج کرنا ہوتا ہے. دیٹ از دا پاور آف دا ویمن ٹو آرگنائز. آج ہم ہیومن ریسورسز اینڈ مینجمنٹ سائنسز کے کورسز کرتے ہیں. آج ہم جو ہے کمیونیکیشن سٹائل کے کورسز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے بڑا کمیونیکیشن گیپ آج ماں اور بچے کے درمیان ہے. جو ماں اپنے چھوڑ کے گھر میں خود جاب کرنے جاتی ہے، مجھے بتائیں کمیونیکیشن گیپ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ ماں جب گھر تھکی آ رہی آتی ہے اور اس کو یہ فکر ہوتی ہے، خود بھی تھکی ہوئی ہوتی ہے، بیٹا یہ ذرا موبائل پکڑو، چلو جاؤ جا کے کھیلو. تو ایٹ دیٹ ٹائم آپ خود سوچیں وہ کون سی جنریشن کو بلڈ اپ کرے گی جب شام کو وہ کاپیاں کتابیں لے کے اور فائلز کھول کے بیٹھی ہوگی. کون سی جنریشن وہ پروڈیوس کرے گی؟ اس کے بعد جو ہے حضرت بی بی ہاجرہ سے آگے چلتے ہیں، سورہ آل عمران کی طرف چلتے ہیں. سورہ آل عمران میں جب حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا، تو حضرت مریم علیہ السلام کا جو خاندان تھا، ان کے فادر جو تھے ان کا نام عمران تھا. اور عمران جو ہے اس وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام جو ہے ان کو اور ان کی ساری آل کو آل عمران کہا جاتا ہے بیسیکلی، کیونکہ وہ ان کے فادر کا نام عمران تھا. حضرت مریم کی وفات سے پہلے ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. والدہ کی جب ڈیتھ ہوتی ہے، والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ان کی والدہ جو ہیں وہ یہ پلان کرتی ہیں کہ میری جو بھی اولاد ہوگی، کیونکہ شی واز ایکسپیکٹنگ، ہر ماں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہی ہوگا، شی واز ایکسپیکٹنگ کہ شاید بیٹا ہی ہوگا، تو لیکن وہ بیٹی ہوتی ہے. حضرت مریم کی والدہ اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے اللہ یہ تو بیٹا ہے، یعنی کہ شی واز ایکسپیکٹنگ کہ بیٹا ہوگا، میں اللہ کی راستے میں دوں گی، وہ ہیکل میں جائے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، یہ سارا کچھ. تو اللہ تعالیٰ آگے سے جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا وہ نہیں کر سکتا جو بیٹی کر سکتی ہے. ایٹ دیٹ ٹائم مجھے ریئلائز ہوا کہ میں وہ کر سکتی ہوں، عورت وہ کر سکتی ہے جو مرد نہیں کر سکتا. رائٹ؟ عورت وہ کر سکتی ہے جو مرد نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں ایک کپل ہے میاں اور بیوی کا، ٹھیک ہے، میاں 5 وقت کا نمازی ہے لیکن بیوی نہیں ہے. آپ نوٹ کیجئے گا اس کے بچے بھی بے نمازی ہوں، لیکن میاں بیوی ہیں. مرد، کیونکہ مرد تو سارا دن باہر رہتا ہے، گھر میں تو عورت رہتی ہے، بچے تو اپنے ماں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے جب عورت جو ہے ماں بنتی ہے، بیوی بنتی ہے بیٹی سے، ٹھیک ہے، بیٹی ہوتی ہے تو اس کو رحمت کہا گیا ہمارے دین میں. جب میں اب اس بحث میں کبھی نہیں پڑھوں گی کہ دنیا ہمیں کیا سمجھتی ہے اور دنیا ہمیں کیا نہیں سمجھتی، یا جو میلز ہیں وہ ہمیں امپورٹنس دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. میں ہمیشہ عورت سے ایک ہی بات کرتی ہوں کہ بیٹا اپنی امپورٹنس اب خود بیان کرتے ہیں. عورت اپنی امپورٹنس خود ڈیفائن کرتی ہے، ٹھیک ہے. پہلی بات ایٹ دیٹ ٹائم جب وہ خود امپاورمنٹ میں آتی ہے، لیکن اس کو یہ پتا ہونا چاہیے میری امپاورمنٹ ہے کیا بے حیائی میری امپاورمنٹ ہے؟ کیا صرف گھر سے نکلنا ہی میرے لیے امپاورمنٹ ہے؟ کیا میں گھر میں رہ کے کچھ نہیں کر سکتی؟ یا میں سلیو ہو گئی ہوں، میں نوکرانی بن گئی ہوں؟ میں اس بحث میں بالکل نہیں جانا چاہتی. ہماری امپاورمنٹ ہماری جنریشنز ہے، اور واقعی اٹس اے فیکٹ. آپ دیکھیں جو حضرت بی بی ہاجرہ نے کیا اپنے بیٹے کے ساتھ، حضرت اسماعیل کے ساتھ، اور جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو ایٹ دیٹ ٹائم آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو حضرت اسماعیل کی نسل سے پیدا ہوا. اس وجہ سے کہا جاتا نا کہ حضرت اسماعیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسماعیلی تھے. تو آج ہم جو بھی ہیں وہ حضرت بی بی ہاجرہ کی وجہ سے نا مکہ جاتے. وہ ایک عورت کی کہانی ہے، وہ نسلوں پہ حاوی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کے لیے آباد کر دیا. آج وہ زندہ نہیں ہے، لیکن ہم آج بھی ان کو دیکھتے ہیں. کیوں؟ نسلوں کی انہوں نے پرورش کر دی. یہ عورت کی طاقت ہے کہ وہ نسلیں جو ہے وہ
جو ہے ان کو کھڑا بھی کر سکتی ہے اور نسلوں کو برباد بھی کر سکتی ہے. دوسری میں نے آپ کو مثال دی کہ جب حضرت مریم کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹی وہ کر سکتی ہے جو بیٹا نہیں کر سکتا. اینڈ اٹس اے فیکٹ. حضرت مریم کی چیسٹٹی، ان کی کردار، ان کی پیورٹی، ان کی لوائلٹی، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. اللہ نے اس خاندان کو اپنے لیے چن لیا تھا. اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی. اس کے بعد جو ہے ہم چلتے ہیں کہ واٹ از دا پاور آف ویمن اف ا ویمن از دا فیتھفل ون. جب بچہ اسکول جاتا ہے ایک پتلی سی اس کو اسلامیات کی کتاب دی جاتی ہے. اس میں پہلا جو سبق ہے اس کو کچھ اللہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کا کہا مانو. وہ گھر آتا ہے، وہ کسی کو نہیں دیکھتا، وہ سب سے پہلے اپنی ماں کو دیکھتا ہے. وہ جب اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے میری ماں تو روز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے. کہتا کچھ نہیں ابھی، لیکن وہ صرف آبزرو کر رہا ہوتا ہے پہلے 7 سال. اینڈ فائنلی کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے اس کی یہ جو اللہ اکبر ہم پڑھتے ہیں کتاب میں ایک ذات ہے، لیکن میری ماں اس کی بڑی نافرمانی کرتی ہے. آہستہ 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 اس بچے کے دل میں اپنی ماں کے لیے اس کی عزت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے یہ کتنی بڑی ذات ہے، میری ٹیچر کہتی ہیں کہ وہ اتنی بڑی ذات ہے. اب دیکھیں بچے ٹیچر کی پہلے سنتے ہیں ماں کی بات، اب وہ ٹیچر کی کہی ہوئی بات کو اپنی ماں پہ اپلائی کرتا ہے. وہاں پہ لکھا ہے جھوٹ نہیں بولو، غیبت نہیں بولو کرو. گھر آتا ہے ماں غیبت کر رہی ہے، وہ ساری کہانی سنا رہی ہے اپنی ماں کو بیٹھ کے کہ ہاں جی آج میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، ساس نے یہ کر دیا اور نند نے یہ کر دیا. وہ بچہ سن رہا ہوتا ہے. اب بچہ کہتا ہے ٹیچر کہتی ہے کہ غیبت نہ کرو، ادھر گھر آتا ہوں تو بھائی یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے. پھر اس کا ہسبینڈ گھر انٹر ہوتا ہے، عورت اس کو شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ تمہارے بچے، انہوں نے تو میرے ناک میں دم کر دیا اور مجھے تم نے یہ نہیں لا کے دیا اور وہ مجھے تم نے وہ نہیں لا کے دیا. اور فائنلی کیا ہوتا ہے، اس گھر کا سارا کچھ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو کس کی وجہ سے ہوا؟ مرد کی وجہ سے کہ عورت کی وجہ سے؟ ہر چیز اسکیٹر ہو گئی. یہی وہ بچہ آتا ہے گھر، وہ دیکھتا ہے میری ماں 5 وقت کی نمازی ہے. وہ جب وہ دیکھتا ہے کہ میری ماں اللہ کی عبادت کرتی ہے، آٹومیٹیکلی وہ بھی اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے میری ماں جو ہے وہ اپنے شوہر کی بہت عزت کرتی ہے، وہ بھی باپ کی عزت کرنا شروع کر دیتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے میری ماں بڑے ہمبل طریقے سے صبر کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، اس کی ماں کا صبر اس بچے کے اندر چلا جاتا ہے. اینڈ دیٹ از دا جنریشن، دیٹ از دا جنریشن. پہلی امپاورمنٹ عورت کی یہیں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے جب اس کا بڑا بچہ جو ہے وہ تقریباً 10 سے 11 سال کا ہوتا ہے. یا تو وہ اس کا ہوتا ہے یا وہ اس کا نہیں ہوتا. اگر تو پہلے 7 سال کے بعد نا آپ کبھی بچے کو نوٹ کیجئے گا، 8 سال سے لے کے 11 سال کے درمیان آپ دیکھیں بچے کے اندر مینٹل کانفلکٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ماں کو اندازہ ہو جاتا ہے یا تو یہ میرا ہے یا تو یہ میرا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایٹ دیٹ ٹائم اگر ماں کو یہ پتا چل جائے کہ میرا بچہ میرا نہیں ہے، اس کی پہلی جو وہ کہنا چاہیے نا پہلا مورا اس کا اس دن گرتا ہے جس دن اس کی اولاد اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی. اس کا دوسرا مہرا اس دن گرتا ہے جس دن وہ گھر سے باہر قدم رکھ دیتے ہیں صرف چند پیسوں کے لیے. وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے جو ٹائم جو تھاؤزینڈز آف، میں کہتی ہوں اربوں ہم پیسے بھی لگا دینا، میں اپنے بچے کا بچپن واپس نہیں لا سکتی. مجھے آج بھی اپنے بچوں کا بچپن یاد آتا ہے. اینڈ آئی آلویز، میں آج بھی کہتی ہوں، میں ابھی بھی اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ بیٹا آئی وانٹ ٹو لیو ود یو، آئی وانٹ ٹو لیو ود یو. میں ان سے ایسی بات کروں گی تو وہ مجھے آگے سے کہیں گے نا جی ماما ہم بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. آج میں ان سے سوری کروں گی، وہ بھی تو میرے سے سوری کریں گے نا جی ماما ہمیں بھی دکھ ہے، ہم نے آپ کو جو ہے دیا ہے، کچھ دکھ دیا ہے. تو میری ماں سے ایک گزارش ہے کہ بیٹا اپنی آنے والی جنریشن کو اللہ کا کرنا. خدا کے واسطے ان کو ٹیبلٹس مت دیں، خدا کے واسطے ان کو موبائلس مت دیں. اگر دینے تو اس سے پہلے ان کی گرومنگ ضرور کریں کہ بیٹا واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. یہ اسکرین جو آج ہمارے سامنے آ گئی ہے نا، یقین جانیے ابھی میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں، عجیب عجیب سی چیزیں انٹرنیٹ پہ کھلتی ہیں. ہم اپنی جنریشنز کو کدھر لے کے جائیں بتائیے. تو یہاں پہ آ کے فل سٹاپ لگ جاتا ہے کہ نہیں، آئی ہیو ٹو بی کنفائنڈ ٹو مائی ہوم.
مجھے اسی گھر کے اندر رہ کے سارا کچھ کرنا. مجھے کئی دفعہ جو ہے جابز آفر ہوئی. اللہ تعالیٰ نے یہ جو کنونسنگ پار شاید میرے اندر اللہ نے رکھی، یہ اللہ کی طرف سے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. تو مجھے بہت دفعہ جابز آفر ہوئی. ایٹ دا اینڈ یہاں تک ہوا کہ مجھ سے باقاعدہ سی وی لی گئی، میرا انٹرویو لیا گیا. بٹ ایٹ دا اینڈ مطلب میں نے کہا کہ بھائی یہ دو نوکریاں میں نہیں کر سکتی. میں اپنے ہسبینڈ کی نوکری کر سکتی ہوں، میں اپنے بچوں کی نوکری کر سکتی ہوں، لیکن اب ایک اور بھی نوکری کروں یہ میرے سے نہیں ہوتا. تو گھر میں رہ کے ایک ملکہ بن کے میں اپنے شوہر کی نوکری کرنے کو تیار ہوں، میں بچوں کی نوکری کرنے ہوں، کیونکہ اس کا مجھے آؤٹ پٹ مل رہا ہے. یہ دو نوکریاں میرے سے نہیں ہوتی. میں دو گھوڑوں میں سوار ہو جاؤں گی، میں نہیں. دوسری چیز بیٹا، اگر آپ نے زندگی میں کبھی سکسیزفل ہونا ہے نا، سکسیزفل ہونا ہے ہمیشہ کم اپنی جو فرینڈز ہیں نا اور اپنا ہلکا احباب وہ ایسا رکھیں، یعنی کہ لمیٹڈ ان اے سینس کہ وہ ویسا ہونا چاہیے. ظاہری بات ہے انسان ویسے دوست سلیکٹ کرتا ہے جیسا کہ وہ خود ہوتا ہے نا. تو آپ کی کمپنی بڑی سلیکٹڈ ہونی چاہیے، بڑی گڈ ہونی چاہیے. دوسرا، اگر محنت کرنی ہے اور سکسیزفل ہونا ہے بیٹا، تھوڑے پیمانے کے اوپر محنت کریں. اٹ ول کریٹ اے ہال مارک، اٹ ول کریٹ اے ہال مارک. تو ایٹ دیٹ ٹائم وین آئی مطلب جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ اللہ نے ایٹ دس ٹائم، کیا میں نے گھر میں رہ کے نالج نہیں سیکھا؟ نالج از پار. ویمن کی پار نالج ہے، ویمن کی پار اس کی چیسٹی ہے، ویمن کی پار اس کے بچے ہیں، ویمن کی پار اس کا ہسبینڈ ہے، ویمن کی پار اس کے فادر ہیں. اللہ تعالیٰ نے میرے ارد گرد 4 جو ہے مرد کھڑے کر دیے جو کہ میرے محرم ہیں. تو میں کیا اپنے آپ کو ایلیویٹڈ بھی نہ فیل کروں؟ اللہ نے میری حفاظت کے لیے 4 نگران مقرر کر دیے کہ بھائی تم نے جب باہر نکلنا تم نے ان کے ساتھ نکلنا. آپ نے کبھی پرانی موویز کے اندر کبھی وہ مغل اعظم دیکھی ہو؟ اس میں دیکھیے ملکہ کے ارد گرد کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ ملکہ ہوتی ہے بھائی. ہم اپنے گھروں کی ملکائیں ہیں، ہم اپنے گھروں کی پرنسس ہیں. کس نے کہا کہ ہم اپنے گھروں کی غلام ہیں؟ یہ تو میری سوچ ہے، مجھے چھوٹا کر دیتی ہے. نہیں تو اللہ نے کہا کہ لڑکی وہ کر سکتی ہے جو لڑکا نہیں کر سکتا. اس سے اور ایلیویشن مجھے اور اس سے زیادہ اچھی فیلنگ اور مجھے کیا ہوگی کہ بھائی میں گھر میں بیٹھ کے آرام سے اپنی مرضی سے سارا کچھ کر رہی ہوں، اپنی مرضی سے علم بھی سیکھ رہی ہوں، اپنی مرضی سے قرآن بھی سیکھ رہی ہوں، اپنی مرضی سے میں اپنے بچوں کی پرورش بھی کر رہی ہوں. اور اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہوگی؟ تو اس چھت کے نیچے بیٹا رہ کے ان بلیسنگس کو ڈھونڈے. اللہ نے آپ کو سکون والی جگہ دی نا، گھر کی چھت، اس دیکھیں ذرا اس کو. پھر جو آخری چیز اللہ تعالیٰ نے زوجین، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کیوں بنائے؟ سکون کی خاطر. اگر آپ کو اس رشتے سے سکون نہیں ہے، آپ کو دنیا کے کسی حصے سے سکون نہیں ملے گا. اور اس سکون کو پیدا کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ عورت کا ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے، ایک عورت کمانے جاتی ہے، وہ جب گھر آتی ہے وہ بھی تھکی ہوئی ہوتی ہے، اس کا شوہر بھی تھکا ہوا ہوتا ہے، بچے بھی بیچارے وہ ماں باپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مجھے ماں ٹائم دے یا باپ ٹائم دے. کیا سکون پیدا ہوگا جب وہ یہ دیکھے گی آہستہ آہستہ میرے بچے بکھرتے جا رہے ہیں؟ میں نے لٹرلی بڑی خواتین سے جو کہ جاب کرتی ہیں، میں نے ان سے انٹرویوز لیا کہ واٹ اباؤٹ یور، اور جب وہ 10 سے 12 سال ہو جاتے ہیں ان کی جابس کو، ایٹ دا اینڈ وہ مجھے کہتی ہیں وہ جو ہاؤس وائف ہوتی ہے نا وہی ٹھیک رہتی ہے. اور آج کے مردوں سے میری ایک گزارش ہے، آج کے لڑکوں سے میری ایک گزارش ہے، کبھی بیٹا یہ مت کہیں. لٹرلی مجھے اکثر خواتین، اکثر مائیں وہ مجھے کہتی ہیں جی ہم نے اپنے بیٹے کے لیے جو ہے ایک رشتہ چاہیے، اور لڑکی نہ کمانے والی ہونی چاہیے، لڑکی کماتی ہو، لڑکی ڈاکٹر ہونی چاہیے، لڑکی جو ہے وہ یہ ہو، تاکہ دونوں مل کے کمائیں گے تو زندگی آگے چلے گی. پیسے سے زندگی نہیں چلتی، یقین جانیے پیسے سے زندگی نہیں چلتی. اگر پیسے سے زندگی چلنی ہوتی نا تو بیٹا امیر لوگوں کے گھروں میں سکون ہوتا. ان کے گھروں میں پیسہ تو ہوتا، سکون نہیں ہوتا، یقین جانیے. اور میں لٹرلی میں خود ایک بہت ویل آف فیملی سے تعلق رکھتی ہوں، ٹھیک ہے. اور کیونکہ ہمارا سارا ہی ہم سب ریلیٹیوز دیکھ رہے ہیں،
اور سب کے گھروں میں دو دو ایک ایک گاڑی تو مسٹ ہے. تو پیسے سے سکون نہیں آتا. اف یو آر, اگر آپ اندر کے جو ہے بادشاہ ہے نا, اندر سے بادشاہ ہے. ہیپینیس از فرام ان سائڈ, ہیپینیس از ناٹ فرام دا آؤٹ سائڈ. آپ کے اندر ہیپینیس ہوتی ہے, آپ کے باہر کبھی ہیپینیس نہیں ہوتی. اگر میری ڈگری مجھے سیٹسفیکشن نہیں دے سکی, میری اس ڈگری, اس پیس آف پیپر کا کوئی فائدہ نہیں. لرننگ لیڈس ٹو وزڈم, لرننگ لیڈس ٹو وزڈم. اگر میں نے میٹرک تک جو ہے ایجوکیشن, تھاؤزنڈز آف بکس تو ہم پڑھ لیتے ہیں بیٹا میٹرک تک, وہ میٹرک کی ایجوکیشن اگر میرے اندر سیٹسفیکشن نہیں پیدا کر سکی, وہ میٹرک کی ایجوکیشن مجھے میرے ایمز ویل ڈیفائن نہیں کر سکی, وہ میٹرک کی ایجوکیشن جو ہے وہ مجھے اندر سے یہ نہیں بتا سکی کہ آسما تم کیا ہو, تمہاری اپنی آئیڈینٹی کیا ہے, what you are, then why that piece of paper is with me. آج دنیا کے اندر سب سے زیادہ فورسٹریشن ہے جسٹ ڈیو ٹو کہ ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس کیا نہیں ہے, ہم کبھی نہیں دیکھتے کہ میرے پاس کیا ہے. لائف از فل آف اپرچونیٹیز, لائف از فل آف اپرچونیٹیز. یقین جانیے زندگی جو ہے نا وہ فل آف اپرچونیٹیز ہے. اور بینگ, جب میں نے یہ سوچا کہ مطلب میں نے آپ کو بتایا کئی دفعہ جابز آفر ہوئی, بٹ سب سے پہلے مجھے یہ فکر تھی کہ میرا ریلیشن میرے اللہ کے ساتھ کیسا ہے, سب سے زیادہ, کیونکہ میں بیسیکلی قرآن کی بھی اسٹوڈنٹ ہوں. دوسرا, میرا ریلیشن میرے بچوں کے ساتھ, کہیں میرے بچے اسپوائل نہ ہو جائیں, کہیں وہ بکھر نہ جائیں, کہیں میرے گھر کا سکون خراب نہ ہو جائے. تو اللہ نے جو مجھے ٹاسک دیا تھا میں تو وہ پورا کرنے آئی تھی دنیا میں. آپ یہ دیکھیں کہ عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو وہ رحمت ہوتی ہے, جب وہ بیوی ہوتی ہے نا, جس دن اس کا نکاح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رینک اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. ایٹ دیٹ ٹائم 70,000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جاؤ اس عورت کے آنچل پہ جا کے سجدہ کر کے. اللہ نے کہا کہ مرد کے آنچل پہ جا کے سجدہ کر کے, اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے عورت کے آنچل پہ جا کے سجدہ کر کے. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دیٹ, کہ اس کا رینک بڑھا ہے, اس کا رینک اللہ نے بڑھا دیا. اللہ ہمیں دے رہا ہے نا. آج اگر مجھے ایک جاب ملتی ہے 11,000 سے لے کے کوئی میرے پیسے 20,000 کر دے, کیا میں وہاں بھاگتی نہیں جاؤں گی؟ اللہ نے مجھے رحمت سے لے کے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ایک بہت خوبصورت مخلوق, ایک بہت ایلیویٹڈ مخلوق, اس کو حکم دیا کہ جاؤ اس عورت کے آنچل پہ سجدہ کرو. کیوں؟ کیونکہ اب اس کو بیوی کا درجہ ملا ہے, بیٹا ٹاسک ملا ہے, آپ کا رینک بڑھا ہے تو کام بھی کرنا پڑے گا. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی پروموشن ہو اور آپ کام نہ کریں. اگر آپ کام نہیں کریں گے یو ول بی فائرڈ فرام دیٹ پوسٹ. تو بینگ اے وائف, اگر میں وہ کام نہیں کروں گی, وہ شوہر کی تو میں بعد میں بات کروں گی, لیکن سب سے پہلے اللہ کے سامنے کیا میں فائر نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا میری زندگی میں خوشیاں لے آئے گا اس طرح سے جب میں اللہ کے حکم میں تعویلیں کروں گی. اس کے بعد جب وہ ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں کے پیروں تلے, ماں کے قدموں تلے جنت, اللہ نے جنت رکھ دی اس کے قدموں کے تلے, اللہ نے اس کا رینک اور بڑھا دیا. پھر احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ماں کا حق جو ہے نا وہ باپ سے 3 درجے زیادہ ہے, اللہ نے اور اس کا رینک بڑھا دیا. اب بیٹا رینک بڑا ہے تو کیا میں وہ جاب چھوڑ دوں؟ کیا میں یہ ڈیوٹی چھوڑ دوں؟ اگر ایک فوجی ہوتا ہے نا, فوجی, اس کا جب رینک بنتا ہے وہ کیپٹن سے میجر بنتا ہے, میجر سے لیفٹیننٹ, دین سو آن بریگیڈیئر اینڈ کرنل اینڈ دس اینڈ سو آن, تو اس کو اس رینک کے حساب سے کام کرنا پڑتا ہے بھائی. ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ جونیئر کی طرح ہی جو ہے وہ کہتا ہے چلو بھائی میں نہیں کام کرتا تو کیا اس کو فائر نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے عورت جب اپنی زندگی میں, نئی زندگی میں قدم رکھتی ہے تو پیچھے سے جو ہمارا معاشرہ ہے وہ بچی کو سوائے ڈگری کے اور کچھ نہیں دے کے بھیجتا, اور وہ اس کو یہ کہہ کے بھیجتا بیٹا آگے جا کے نا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تم بھی جاب کر لینا, تم بھی کمانا. آخر بچے ہیں, ان کو اچھے اسکول میں پڑھانا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا, آخر برٹش اسکول میں بھی تو بچوں کو داخلہ دینا ہے. اپنے بچے کو ہمیشہ درمیانے اسکول میں رکھیں. اگر آپ نے واقعی اپنے بچے کو گروم کرنا ہے نا تو اس کو درمیانے اسکول میں رکھیں, اس بچے کو ان بچوں کے ساتھ رکھیں جو بھوکے آتے ہیں, تاکہ اس بچے کو احساس ہو کہ میرے گھر کے حالات کتنے بہتر ہیں.
اگر وہ امیروں کے اسکول میں جائے گا نا تو یقین جانیے وہ واپس آ کے کہے گا ماما میرے بچے کے میرے جو دوست ہیں نا اس کے پاس ٹیبلٹ بھی ہے، اس کے پاس جو ہے فلانی گیمز بھی ہیں، اس کے پاس فلانی چیز ہے، اس کے پاس اب یہ آ گیا مجھے بھی لے کے دیں، اس کے پاس گٹار بھی ہے۔ میرا جو بیٹا ہے نا اس کو جب وہ اسکول جاتا ہے تو ایک دفعہ وہ گھر آیا مجھے کہتا ماما ہمارے اسکول میں نا ایک بچہ پڑھتا ہے، کیونکہ جس اسکول میں وہ پڑھتا ہے وہاں پہ وہ اسکول ایکچولی اس لیول کا ہے کہ اس میں ہر طرح کا بچہ آتا ہے۔ تو اس نے کہا ماما وہاں پہ ایک بہت غریب بچہ آتا ہے جو کہ آن کنسیشن پڑھ رہا ہے اور دس اینڈ دیٹ۔ میں نے کہا کل سے آپ ایک کام کرنا بیٹا، آپ نا اپنے لنچ میں نا ایکسٹرا جو بھی کھانا ہے وہ لے کے جانا اور آپ نے اس کو دینا ہے۔ اب فار ایگزامپل میں جاب کرتی ہوں، میں گھر آؤں گی، میرے بچے کے دماغ میں ایک مسئلہ چل رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اسی بچے کو سوچ رہا ہو سکتا ہے کسی بچے نے اس کو تھپڑ لگا دیا ہے، ہو سکتا ہے کچھ اور ہو گیا ہے، اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور وہ بچہ آ کے مجھے کہتا ماما فلانے بندے نے مجھے تھپڑ لگا دیا، اور میں اس کو کہتی بیٹا واپس جا کے نا رکھ کے کل اس کو ایک لگا کے آنا، کیونکہ میں بھی تھکی ہوئی، اس کے علاوہ میرے پاس سولوشن نہیں ہے۔ لیکن جب میرا بچہ گھر آتا ہے اور میں بڑی سیٹسفائیڈ ہو کے بیٹھی ہوتی ہوں کہ بھائی میرے بچے نے آنا ہے، میں نے اس کو ویلکم کرنا ہے، وہ بچہ آ کے کہتا ماما وہ ایک بچہ تھا وہ بڑا بھوکا تھا، آئی ول سے ہم کہ بیٹا کل سے ایکسٹرا لنچ لے کے جانا، اس بچے کو تم نے کھانا دے کے آنا۔ دوسری چیز پھر میرا بچہ مجھے آ کے کہتا ماما فلانے بندے نے نا مجھے تھپڑ لگا دیا تھا فلانے بچے نے، تو میں اس کو کہوں گی بیٹا برداشت کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت کچھ دیتا ہے۔ تو دیٹ از دا تھنگ جو میں اس کو اسٹارٹنگ میں بتاؤں گی کہ بیٹا تم نے دینے والا بننا ہے، دینے والے کو اللہ تعالیٰ بڑا دیتا ہے۔ اگر بینگ اے ویمن میں اپنے اندر دیکھوں نا، اللہ تعالیٰ نے ہم عورتوں کو نا دینے والا بنا دیا۔ اگر ہم بیٹیاں ہوتی ہیں تو ہم تب بھی دے ہی رہے ہوتے ہیں، کبھی بھائی کبھی ابو، پھر ہم بیوی بنتے ہیں تب بھی ہم دینے والے ہوتے ہیں، کبھی ہم محبت بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، سب سے زیادہ گھر میں کام کس کا ہوتا ہے؟ عورت کا ہوتا ہے، اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں دینے والی کھلوا، میں باقی سب کے ساتھ روزہ رکھ رہی ہوں، میں ان کا روزہ رکھوا رہی ہوں، اور یہ سارے والے ہو جاتے ہیں تو آپ کی اللہ تعالیٰ کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ دیکھے گا میرا بندہ دینے والا، اللہ تعالیٰ تو اس کو اور دینا شروع کر دے گا۔ تو بیٹا بینگ اے ویمن، مجھے جو اپنے اندر سب سے زیادہ اچھی چیز لگی، اللہ نے جو مجھے بنایا، میں نے کئی دفعہ میں نے اپنی کریشن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بڑا میں نے اس کو سرچ آؤٹ کیا، تو میں نے کہا یا اللہ تو نے مجھے اتنا اچھا بنایا کہ مجھے دینے والا بنا دیا۔ پہلے بینگ اے وائف، بینگ اے ڈاٹر، اینڈ ناؤ بینگ اے مدر۔ اینڈ آفٹر دیٹ جب میں نے دیکھا میرے بچے اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں، دین آئی ہیو اسٹارٹیڈ کہ اب مجھے اس یوتھ کو کچھ دینا ہے، اس پاکستانی قوم کو کچھ دینا ہے، تو اب بھی میں دینے والی ہو گئی۔ ابھی بھی مجھے نہ تو اپنے بچوں سے کچھ چاہیے نہ کسی اور سے کچھ چاہیے۔ آئی ایم دا اللہ کانشیس، آئی ایم اللہ کانشیس۔ بیٹا ہم ورلڈلی کانشیس ہیں، ہم سیلفی کانشیس ہیں، ہم کیمرہ کانشیس ہیں، ہم پیپل کانشیس ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو کر کے دکھانا ہے، بٹ وی آر ناٹ اللہ کانشیس۔ ایک دفعہ خدا کا خوف آ جائے نا، اگر میں اللہ کانشیس ہوں نا کہ یا اللہ یہ بات تجھے پسند ہے میں کر لوں، آٹومیٹیکلی آئی ول ڈو اٹ، کیونکہ مجھے پتا میں نے کیونکہ دیا، اللہ نے مجھے پتا نہیں اس کے بدلے کتنا کچھ دینا۔ مجھے کئی فونز آتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، میم ہم آپ سے ایک دفعہ ملنا چاہتے ہیں، میم ہمیں بتائیے کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچے، میم ایسا کیا ہوا آپ کی زندگی میں کہ آپ یہاں تک ہیں۔ تو میں نے کہا سب سے پہلی چیز جو اللہ نے مجھے بنایا وہ مجھے عورت بنایا، تو میں تو ویسے ہی ایموشنلی آئی ایم دا پاورفل، اللہ نے عورت کے اندر ایک کنونسنگ پاور بھی رکھی ہے، اور بتائیں مرد کے اندر نہیں ہے اتنی۔ جب بھی سیکریٹری کی آئے گی نا یا پی اے کی، وہ ایڈ میں لکھا ہوتا ہے جی خاتون چاہیے، اٹ مینس ٹیچرس چاہیے تو فیمیل ہونی چاہیے۔ وائی ٹیچرس فیمیل؟ بیکاز عورت کے اندر اللہ نے کنونسنگ پاور رکھی ہے، عورت منا لیتی ہے، چاہے پھر شوہر کو ہو، بچوں کو ہو، فادر کو ہو، وہ جتنے مرضی سخت ہو، کہیں نہ کہیں سے بیٹا ہم منا لیتے ہیں، ہم اپنی ضد منوا لیتے ہیں، پھر چاہے عید کے کپڑے کیوں نہ ہو، جوتے کیوں نہ ہو، مہنگا موبائل کیوں نہ ہو، ہمارے اندر اللہ نے کنونسنگ پاور رکھی ہے، مانے نہ مانے ٹھیک ہے وہ بعد کی بات ہے، کیونکہ قیامت کے روز
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ میں نے جب وہ معراج پہ گئے تھے تو میں نے جب ان کو دوزخ دکھائی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ اس میں عورتیں ہوں گی، دا ریزن بیہائنڈ دیٹ ناشکری ہوں گی. تو یہ جو ہمبلنس، یہ جو شکر گزاری، یہ ساری چیزیں بیٹا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بڑا کچھ دیتا ہے. میں نے آپ کو بتایا، میں 2015 کی بات تھی کہ آئی گاٹ پیرالائزڈ. میں بالکل پیرالائز ہوگی بیکاز آئی ہیو سم ایشوز آف مائی 23 سال کی عمر سے جو ہے مجھے کچھ ایشوز ہیں. آئی ایم دا شیٹیکا اینڈ آسٹیوپینیا پیشنٹ، اور جس کی وجہ سے میرے لیے گھر سے باہر جانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تھوڑا نہیں بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. میں نہ ٹریول بہت زیادہ کر سکتی ہوں، نہ میں بہت زیادہ چل سکتی ہوں، نہ ہی میں بہت زیادہ. تو میں نے بیٹا اللہ اور اس کی کتاب قرآن مجید، اور جو اللہ نے علم دیا میں نے اس کے ساتھ دوستی کری. میرا جو گھر میں رہنا ہی نا وہ میری امپاورمنٹ بنتا ہے. دوسری چیز شکر گزاری. میں نے اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آزمایا تو صحیح، اور تو نے اس قابل تو سمجھا کہ تو مجھے آزما ہے. اور آپ یقین کریں، مجھے پکا یقین تھا، ہے اور رہے گا کہ میرا اللہ میرے ساتھ کبھی برا نہیں کر سکتا. اگر جو بھی ہو رہا ہے میرے ساتھ وہ میرے رب کی مصلحت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ، اللہ تمہیں راضی کر دے گا. میں اس وقت بھی راضی تھی جب میری 18 سال کی عمر میں شادی ہوئی. میں اس وقت بھی اللہ سے راضی تھی جب میں ڈاکٹر نہیں بنی. میں اس وقت بھی راضی تھی جب میں بیمار ہوئی، اور میں آج بھی اللہ سے راضی ہوں جب کہ اللہ نے مجھے یہاں پہنچا دیا. تو بیٹا یہ تو رب کی کرامات ہو گئی نا. پھر اس میں میرا کیا کرم ہوا؟ میرا تو کوئی کمال نہیں، یہ تو میرے رب کا کمال ہے. میرے استاد نے مجھے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی. وہ کہتے تھے کہ عظیم لوگ نا زمانے کے پیچھے نہیں بھاگتے، عظیم لوگوں کے پیچھے زمانہ بھاگتا ہے. عظیم لوگوں کے پیچھے زمانہ بھاگتا ہے. آج زمانے کا جو میں آپ کو صحیح بتاؤں، اس وقت جو کمپٹیشن ہے، اس کے پاس اتنی ڈگریز تو میرے پاس اتنی ڈگریز. یقین جانیے میرے پاس 4 5 6 لوگوں کی لوگ ڈگریز لے کے آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں میم وی آر جاب لیس. اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم ڈگری سے مانگتے، ہم اللہ سے نہیں مانگتے. ڈگری سے مانگا ہے نا تو اللہ تو بندے کو، حدیث میں آتا ہے اللہ بندے کو ویسا ملتا ہے جیسا کہ اس کو گمان ہوتا ہے. تو ڈگری سے مانگے تو بیٹا ڈگری سے ہی ملے گا. اللہ سے مانگیں گے تو اللہ دے گا. اب اللہ کہتا ہے کہ رزق دینے والا وہ ہے، ڈگری نہیں ہے. رزق تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے نا، لیکن بخشش کا وعدہ نہیں کیا. جو میرا ٹاسک ہے وہ میں نے دنیا. تو بیٹا زندگی بڑی خوبصورت ہے، لیکن جس طرح میں نے کہا نا، عورت کا جو سایہ ہوتا ہے وہ نسلوں پہ بیس کرتا ہے. اب وہ اگر پازیٹیو ہے تو وہ پازیٹیو نسلیں اس کی پیدا ہوگی، اور اگر نیگیٹو ہے تو نیگیٹو نسلیں پیدا ہوگی. اسی طرح زندگی کا ایک ایک پل ہے نا. آپ کبھی سایہ رکھ کے دیکھیں نا. فار ایگزامپل یہ پینسل ہے میرے ہاتھ میں، اس کا میں ابھی سایہ بناتی ہوں. وہ سایہ جو ہے نا وہ ایکچوئل امیج سے بہت لمبا ہوتا ہے. ایک ماں کا سایہ ایکچوئل امیج سے اتنا ہی لمبا ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ 3 درجے اگر اس کا حق ہے نا تو اس کا اثر بھی 3 درجے ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے انسان کی جو لائف ہے نا، اس کا سایہ بہت لمبا ہوتا ہے. میرے استاد مجھے اکثر ایک شعر سنایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے لسانس بھی آہستہ کہ نازک ہیں بڑے کام. آپ نے زندگی کا ایک ایک لمحہ جو سیکھنے میں گزارا ہوتا ہے نا بیٹا، اس کا سایہ بڑا لمبا ہوتا ہے. آپ نے زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا سیکنڈ جو برباد کیا ہے گیمز کے پیچھے، انٹرنیٹ کے پیچھے، فیس بک کو سکرول کرنے کے پیچھے، واٹس ایپ کو سکرول کرنے کے پیچھے، بیٹا اس کا سایہ بہت لمبا ہے. آج اگر مجھے کچھ دکھ ہوتا ہے تو ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا علی یہ بتائیے کہ عذاب اور آزمائش میں کیا فرق ہوتا ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ آزمائش میں جو ہے نا، آزمائش اس کو کہتے ہیں کہ جب بندے پہ اللہ کی طرف سے تکلیف آئے اور وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، اللہ کو پکارنا شروع کرتا ہے، اس کو آزمائش کہتے ہیں. اللہ کے ذکر میں لگ جائے اس کو آزمائش کہتے ہیں. یعنی کہ جب اس کو دکھ ہو، اس کو تکلیف پہنچے تو وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، اللہ کے ذکر میں اور زیادہ لگ جائے. پھر حضرت علی نے کہا کہ عذاب کی ڈیفینیشن یہ ہے
کہ جب بندے پہ اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے لیکن وہ اللہ کے دین سے دور ہو جاتا ہے, وہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر فار ایگزامپل مجھے کسی نے ڈانٹ ہی دی ہے, چلے میرے ہسبینڈ آئے, انہوں نے مجھے کہہ دیا تم سارا دن کرتی کیا ہو, اب میں غصے میں اللہ کو یاد نہیں کروں گی, میں نے سب سے پہلے فون اٹھانا اور میں نے سب سے پہلے اپنی امی کو بتانا ہے کہ نہیں ہے, اور کچھ نہیں, امی کو نہیں بتا سکتی, میں نے واٹس ایپ اسکرول کرنا, کیا میں اللہ کو یاد کر رہی ہوں؟ سوچیے. میرے باس نے مجھے آج ڈانٹ دیا, میں مردوں کی بات کرتی ہوں, میرے باس نے آج مجھے ڈانٹ دیا, میں جا کے سیٹ پہ بیٹھتی ہوں, پٹک کر کے میں فائل پھینکتی ہوں, اور اس کے بعد میں فیس بک اسکرول کرنا شروع کر دیتی ہوں, اور اس کے بعد جو ہے واٹس ایپ پہ چیٹنگ گروپس ہیں ان میں چیٹ کرنا شروع کر دیتی ہوں. تو کیا میں اللہ کی طرف میرا رجوع ہے؟ تو پھر کس کو عذاب اور کس کو آزمائش ہے؟ پھر ہم بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں میں 5 وقت کی نماز تو پڑھتی ہوں, 3 تو نمازیں پڑھ ہی لیتی ہوں, 3 تو کم از کم پڑھ ہی لیتی ہوں. اب یہاں سے اندازہ کریں عورت کی پار کیا ہے, ایک انسان کی پار کیا ہے. تیسری چیز, بلکہ چوتھی چیز, ایک تو یہی کہ تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ, اللہ تمہیں راضی کر دے گا. نہ شکری بیٹا بہت ساری نعمتوں پہ پانی پھیر دیتی ہے, اور شکر گزاری آپ کی نعمت کو بڑھا دیتی ہے. میں جب سیکنڈ ایئر میں تھی تب بھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, یا اللہ شکر ہے تو نے علم دیا. جب میں نے بی اے کیا میں نے تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا, یا اللہ شکر ہے تو نے صاحب علم بنایا. جب ماسٹرز کیا تب بھی اللہ کا شکر کیا کہ یا اللہ. لیکن ماسٹرز کرنے کے بعد بھی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں جاب کرنے کے لیے ماسٹرز کر رہی ہوں. جسٹ ٹو کیپ مائی سیلف موٹیویٹیڈ, جسٹ ٹو کیپ مائی سیلف پازیٹیو. تو بیٹا آپ کا جو اندر کانشیسنیس ہوتی ہے نا, آپ کی جو آپ کی سیلف کانشیسنیس ہوتی ہے, جو آپ کی انر کانشیسنیس ہوتی ہے, وہ ہمیشہ آپ کے اوپر بھاری ہوتی ہے. انر کانشیسنیس کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ کا فیتھ ہے, وہ آپ کے اندر کی دنیا ہے, وہ آپ کے اندر کا ایک انسان ہے. اگر آپ اسپریچولی اسٹرانگ ہے, دنیا کے سامنے آپ کے سامنے پہاڑ آئے گا نا, آپ اس کو پار کر جائیں گے. لیکن آپ اسپریچولی اگر آپ کا فیتھ کمزور ہے, آپ کا ایمان کمزور ہے, آپ کا گمان بلند نہیں ہے, آپ کی ارادے بلند نہیں ہے, آپ کے سامنے ایک چونٹی بھی آ جائے گی نا, ایک چوہا ہی سامنے سے گزر جائے گا, آپ ڈر جائیں گے, آپ فوراً سے گھبرا جائیں گے کہ بھائی اب میں کدھر جاؤں. تو بیٹا اللہ تعالیٰ سب کو آزماتا ہے, اللہ عورت کو بھی آزماتا ہے اور اللہ مرد کو بھی آزماتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں, ان کی بیوی کے تھرو آزمایا گیا, ٹھیک ہے, ان کی بیوی مشرکہ تھی, آگے پوری نسل مشرکہ, تو وہ کشتی ڈوب گئی, سوری کشتی پار لگی, لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ ڈوب گئے تھے, جنہوں نے انکار کر دیا تھا وہ ڈوب گئے تھے. اور دوسری طرف حضرت بی بی حاجرہ کی کہانی, حضرت مریم علیہ السلام کی کہانی, حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کہانی, ایک ماں تھی پیچھے. امام ابن تیمیہ کی کہانی, امام ابن تیمیہ کی شاید آپ کو پتہ نہ ہو. امام ابن تیمیہ جو ہیں ایکچولی وہ خود امام تھے, ان کا اپنا نام تیمیہ نہیں تھا, ان کی دادی کا نام تیمیہ تھا. انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ سے, یا اللہ میری نسلوں میں سے امام پیدا کرنا. وہ بڑی عبادت گزار خاتون, بڑی عبادت گزار. ان کی ڈیتھ ہوگی لیکن اللہ نے ان کی نسل میں سے بڑے امام پیدا کیے, 4 امام نکلے تھے, چاروں کا نام امام ابن تیمیہ تھا. اور کس سے اللہ نے آگے کنٹینیو کہاں سے کیا؟ ایک عورت کے نام سے. ایک دفعہ میری ایک اسٹوڈنٹ مجھ سے پوچھتی ہے, شروع کی بات ہے جب میں نے آن لائن کلاسز اسٹارٹ کی, میم مجھے یہ بتائیں کہ گوگل پہ انگلش لٹریچر لکھیں تو آپ کا نام آ جاتا ہے, آن لائن اکیڈمی لکھیں تو آپ کی اکیڈمی اوپر آ جاتی ہے, آپ یہاں گوگل پہ یہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ حالانکہ آپ سے پہلے کئی استاد آئے, کئی چلے گئے, کئی. میں نے اس کو ایک بات کی, میں نے کہا بیٹا کبھی مجھے یہ بتاؤ اپنے پردادا کا نام یاد ہے؟ کہتی نہیں میم. میں نے کہا اچھا چلو کوئی ایسا کوئی جو آپ کی نسلوں میں سے کوئی جہاں سے آپ کا شجرہ نسب ملتا ان کا نام یاد ہے؟ کہتی نہیں میم. میں نے بڑے اس سے کوشچنس کیے کہ کوئی تو بزرگ ہو اس کو اپنے خاندان کا یاد آ جائے. کہتی نہیں میم. پھر میں نے اس سے پوچھا سوال, میں نے کہا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام یاد ہے؟ کہتی جی میم. اچھا پھر میں نے کہا حضرت عبد القادر جنانی رحمۃ اللہ علیہ؟ کہتی جی میم. میں نے کہا اچھا حضرت رابعہ بصری؟ کہتی جی. میں نے کہا صحابہ کرام, حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر, خلفائے راشدین, انبیاء علیہ السلام, میں نے سارے گنوائے. میں نے کہا کچھ سمجھ آئی؟ کہتی نہیں میم.
میں کہا ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ کہتی نہیں. میں کہا بیٹا سمپل از دا تھنگ، جو اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں اللہ ان کا ذکر بلند کر دیتا ہے بیٹا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر بلند کرو میں تمہارا ذکر بلند کروں گا. اور پھر علامہ اقبال نے کہا ایک شعر میں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. کتنی دفعہ میں نے جاب کو ریجیکٹ کیا. ایک دفعہ یہاں تک ہوا کہ میں اپنے بیٹے کے اسکول گئی اور پرنسپل نے میرے ہسبینڈ تک کو فون کر دیا، میری سی وی سبمٹ ہو گئی، مجھے انہوں نے 33,000 جاب آفر کی، سارا کچھ ہو گیا، میرا انٹرویو تب تک ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. بٹ ایٹ دا اینڈ میں مسجد چلی گئی کہ یا اللہ مجھے پیسے کے پیچھے نہ ہو، یا اللہ پیسے کے پیچھے نہ بھگا، یا اللہ میں تیرے پیچھے بھاگنا چاہتی ہوں، تو میرا رب ہے، میں تیری بندی ہوں، میرا کام تیری غلامی کرنا ہے، یہ پیسے شیسے کی غلامی میرے سے نہیں ہوتی. میں اپنے گھر میں بڑی خوش ہوں. اب میرے ہسبینڈ نے مجھ سے پوچھا آسما تم جاب کیوں نہیں کرتی؟ میں نے ان سے کہا دیکھیں میں یہ کیا زندگی ہوئی کہ میں نے جاب کرنی ہے اور اس جاب کے پیسوں سے پھر میں نے وہی کپڑے اور جوتے بنانے ہیں جو میرے پاس آلریڈی ہیں. تو میری زندگی میں جاب کرنے سے کوئی چینج نہیں آئے گا، بلکہ جو ہے وہ بھی میرا چلا جانا. میں اپنے بچوں کے ساتھ ہنستی ہوں، کھیلتی ہوں، سارا کچھ کرتی ہوں، یہ چلا جائے گا، یہ چھن جائے گا. میں اپنے رب کے لیے وقت نکالتی ہوں، وہ چلا جائے گا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان پیسوں سے اس جاب سے کہیں امپورٹنٹ ہے، جو میں باہر نکل کے کرنا نہیں چاہتی. میں اپنے گھر میں بڑی خوش ہوں. تو مائی ہسبینڈ سیڈ کہ دیکھو آگے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ہماری ضروریات زیادہ ہو رہی ہیں اور یہ سارا کچھ. تو میں نے کہا جس اللہ نے بچے دیے رسک بھی اس نے، رسک کا وعدہ اس نے کیا ہوا ہے، جب مجھے دینا ہوگا نا تو اللہ مجھے گھر بیٹھے بیٹھے دے گا. یہ میرا پہلی دفعہ، کئی دفعہ میرا اپنے ہسبینڈ سے یہ. ایک دفعہ کیا ہوا، میں نے حج پہ جانا تھا، 2017 کی بات ہے. میں نے اپنا سارا گولڈ سیل آؤٹ کر دیا. آئی واز زیرو ایٹ دیٹ ٹائم، بینک اکاؤنٹ زیرو. تو میرے ابو کا مجھے فون آیا، مجھے کہتے ہیں آسما بیٹا تیرا کیا کیا یار، تو نے سارا کچھ سیل کر دیا حج پہ جانے کے لیے. میں نے کہا ابو فرض ہو گیا تھا، اللہ کا حکم آ گیا تھا، اتنا میرے پاس تھا، میں صاحب استطاعت ہوں اور میں اپنے رب کے لیے خرچ کیا اس کے گھر جانے کے لیے. تو میرے ابو نے کہا کہ بیٹا دنیا جینے کے لیے تھوڑا کچھ بندے کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. تو میں نے کہا ابو جس دن میرے رب نے مجھے دینا ہوا نا، آسمان پھٹے گا اور میرے گھر میں جو ہے نا لائن لگ جانی ہے رسک کی. تو آپ فکر نہ کریں، جو میرے پاس ہے وہ میرے پاس بہت ہے، جو ہے نا میں اس میں بڑی خوش ہوں. تو اس کے لیے مجھے بہت سارے کپڑے، جوتے، اسٹیٹس یا 1 سے 2 گاڑی یا اس سے اچھی گاڑی یا اس سے اچھے موبائل کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک چھوٹے موبائل میں بھی بہت خوش ہوں. تو آئی ایم ہیپی ود دیٹ. 3 جوڑے کپڑوں کے، 2 جوڑے جوتوں کے، یہی زندگی گزار، 3 وقت کا کھانا مل رہا، بس ٹھیک ہے نا. تو مائی فادر سیڈ کہ بھائی تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آج میں اپنے ابو کو اکثر فون کر کے کہتی ہوں ابو یاد ہے آپ نے مجھے کیا کہا تھا. یہ آج سے 2017 کی بات ہے اور آج 2020 ہے. میں نے اپنے ابو کو آج بھی میں اکثر وہی بات کہتی ہوں اور میں اپنے ہسبینڈ کو بھی اکثر ریمائنڈ کراتی ہوں کہ آپ دونوں نے یاد ہے مجھے کیا کہا تھا. تو بیٹا یہ ہے انسان کی خودی. اٹک جاؤ اس لائن کے اوپر کہ یا اللہ یہ تیرا حق ہے، میں تیری بندی ہوں، میں تو وہ کروں گی جو تو نے مجھے کہا، اور جو تو نے مجھے ٹاسک دیا نا وہ زیادہ بڑا ہے. ایک شعر آپ کو سناتی ہوں. ایک دفعہ علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا، اس میں لکھا تھا کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز. مجھے غرض کیا تھی نماز سے، مجھے کام کیا تھا سجود سے. ایک نقش پا کی تلاش تھی جو چھا رہا تھا نماز میں. تو علامہ اقبال نے شعر میں کچھ یوں کہا کہ جب میں سر بسجدہ ہوا نا زمین پہ میں نے اپنا ماتھا ٹیکا تو زمین سے ایک آواز آئی تھی کہ تیرا دل تو صنم آشنا ہے، تو دنیا کا پجاری ہے، ٹھیک ہے، تجھے نماز میں آج کیا ملا ہے. تو علامہ اقبال آگے سے کہتے ہیں مجھے غرض کیا تھی نماز سے، مجھے نماز سے کوئی غرض نہیں تھی، نہ سجود سے کوئی کام تھا. ایک نقش پا کی تلاش تھی، ایک سکون کی تلاش تھی جو مجھے نماز میں ملتا. تو بیٹا
دین ایک بہت سمپل ویری سمپل، اسلام ایک بہت سمپل دین ہے، بہت سمپل دین ہے. عورت نے کمانا ہوتا ہے نا، گھر بیٹھ کے بھی کما لیتی ہے. اگر آپ کو بہت لگتا ہے نا کہ یار میں نے زندگی میں کبھی کچھ کمایا نہیں، ہم نے بڑا کچھ کما لیا اگر ہم نے نسلیں پروان چڑھا دی. یہ ہماری بہت بڑی کمائی ہے. میں نے کہا نا، مرد کی کمائی مہینے کے اینڈ میں ختم، عورت کی کمائی نسلوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. آج جو عورت کر رہی ہے اپنے بچے کے ساتھ، بڑھاپے میں بیٹا اس بچے نے آپ کے ساتھ وہی کرنا. میری پار میری نسلیں ہیں. سمجھ آئی بات؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں امت کے لیے روتے تھے، یا امتی یا امتی یا امتی. عورت نے آج اپنی نسل کے پیچھے وہ اسٹرگل کرنا چھوڑ دی. اس لیے عورت نہ تو وہ اپنی آئیڈینٹی لاس کر دی، اس نے اپنی چیسٹٹی لاس کر دی. مرد کی داڑھی اور عورت کا حجاب اس کی پروٹیکشن کرتا. جنید جمشید کا وہ لیکچر سنا جس میں اس نے کہا تھا کہ بھئی میں نے جب داڑھی میں نے اپنی ریموو کر دی تھی ایک ایڈ کے پیچھے، تو اس نے کہا وہ ایڈ تو میں نہیں کر سکا، لیکن جب میں نے داڑھی ریموو کی تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی ریئلائز کہ جیسے دنیا میرے لیے مطلب برائیوں کے انبار کھل گئے.